حضرت ابوذر کا نام اسلام لانے سے پہلے جندب تھا۔ کسی دن ابوذر نے اپنے بھائی انیس سے کہا، میں نے سنا ہے کسی نے مکے میں اعلان نبوت کیا ہے اور نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ذرا جا کے تحقیق کر کے آؤ یہ نبی کون ہیں۔ ابوذر کے بھائی جاتے ہیں، واپس پلٹ آتے ہیں اور ابوذر سے کہتے ہیں کہ رأیتہ یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، میں نے اس نبی کو دیکھا جو امر بالمعروف نیکی کا حکم دیتا تھا، وینہی عن المنکر جو برائیوں سے روکتا تھا۔ ابوذر متاثر ہوتے ہیں، وہ خود آتے ہیں مکے کی طرف ریسرچ کرنے کے لیے، اور پہلی ملاقات مولا علی سے ہوتی ہے۔ جس کو علی نے اسلام سکھا دیا وہ ہمیشہ کے لیے حقیقی اسلام پر باقی رہے گا۔ مولا علی سے جب ملاقات ہوئی، 3 راتیں مولا علی کے گھر میں ٹھہرے اور 3 راتوں کے بعد اسلام لے کر آتے ہیں اور مکے کے شہر کے درمیان کھڑے ہو کے اونچی آواز سے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، میں اس اللہ پر ایمان لے کر آتا ہوں جو محمد مصطفیٰ کا اللہ ہے۔ سارے مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے، ان پر حملہ کیا، ان کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھیے ابوذر وہ تھے جو دین کی خاطر قربانی دینے کو تیار تھے۔ اگر دیندار بننا ہے تو دین کی خاطر قربانی کے لیے بھی انسان تیار ہو جائے۔ یہ نہیں کہ زبان کے حد تک انسان دیندار رہے۔ دین کی کیا پرائس ہے، دین کی کیا قیمت ہے؟ دین کی قیمت تو اتنی زیادہ ہے کہ حسین جیسے امام کا خون بھی دین کے لیے جاری ہونا پڑتا ہے۔ دین کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ علی اصغر کی مسکراہٹ کو بھی قربان ہونا پڑتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم دین کی قیمت کو نہیں جانتے، تبھی تو قرآن میں خدا فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف باتوں کی حد تک خدا کی عبادت کرتے ہیں، یعنی باتوں کی حد تک وہ دیندار ہیں، مگر جب قربانی دینے کا موقع آتا ہے پھر وہ میدان میں نظر نہیں آتے ہیں۔ تبھی تو امام موسیٰ کاظم نے ہمیں یہ دعا سکھائی۔ مولا فرماتے ہیں ہمیشہ سے یہ دعا پڑھو، اے میرے اللہ، اے میرے خدا، اللہم لا تجعلنی من المعارین، اے خدایا میرے دین کو کرائے کا دین نہ بنانا، میرے دین کو موسمی دین نہ بنانا۔ کچھ لوگوں کے دین موسمی ہیں، محرم آ گیا، رمضان آ گیا، دیندار ہو گئے، قصیدے سنتے ہیں، نوحے سنتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں، مگر جب رمضان اور محرم ختم ہو جاتا ہے پھر سے میوزک اور گانے سنتے ہیں۔ مسجد میں آ جاتے ہیں، جماعت کی صفوں میں لمبی لمبی عبادتیں کر لیتے ہیں، مگر جب شادی میں جاتے ہیں وہاں پہ مکس گیدرنگ اور میوزک کی محفلوں میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ کچھ ایسی خواتین ہیں جو امام بارگاہ میں آتی ہیں تو دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں، مگر جب شادیوں میں جاتی ہیں تو دوپٹہ اتر جاتا ہے، صورت پہ میک اپ چڑھ جاتا ہے۔ یہ کیسے دیندار ہیں؟ یہ وہی دیندار ہیں جن کا دین کرائے کا دین ہے، جن کا دین موسمی ہے۔ مولا فرماتے ہیں دعا کرو خدایا میرا دین موسمی قرار نہ دیں۔ یہ دیندار حقیقی نہیں ہے۔ سچے دیندار تو وہی تھے جنہوں نے اپنی جان، اپنی مال، اپنا کنبہ، اپنی ہر شے دین کی خاطر قربان کر دی۔